بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خير المعين وخير ناصر. الحمد لله الذي خلق الأشياء من العدم وأخرجهم من ظلمات الوهم. له الحمد والمجد والعلا، رب الآخرة والدنيا. ربي الذي خلقني فسواني، أماتني وأحياني، إذا مرضت يشفيني. لا أشرك بربي أحدا، لا إله إلا الله، لا شريك له ولا نظير، لا ند له وليس له المثيل. وهو بعيد عن الذل وأخذ الوزير، فهو أهل التصبيح والتقدير. فصلى الله على جميع الملائكة الله المقربين والأنبيائه والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا مولى أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم صدق الله العلي العظيم. ظاہر سی بات ہے کہ شب جمعہ ہے اور شب عبادت و دعا اور لیلۃ الرغائب ہے، اور شب یاد اموات و والدین و مرحومین ہے، شب بخشش و مغفرت، شب عبادت اور تجدید عہد از ولایت و امامت علیہم السلام ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اس شب میں احادیث میں وارد ہوا ہے کتاب بصائر الدرجات،
مرحوم محمد ابن فروخ بن صفار، استاد مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ، سارے مرحومین کی بخشش کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب حضرات تقریباً 8:45 بجے آتے ہیں اور آتے آتے 9:15 9:20 تک ہوتا ہے، اس وقت مجھے ممبر سے اترنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن اور آپ کی خدمت میں ہوں، بہت سے مسائل ہیں جن سے گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ آخر کے 2 دن مقام تربیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لہذا اتوار تک مجلس بپا ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ تھکے ہوتے ہیں، یقیناً مشغول ہیں، یقیناً مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار ہیں، لیکن خدا را تھوڑا سا مثلاً 2-4-5 منٹ پہلے آئیں، تاکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جب کہنے کا وقت آتا ہے تو ممبر سے اترنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور اچھا نہیں لگتا کہ مثلاً کچھ باتیں ہیں کم لوگوں تک پہنچیں اور بات کے لوگ محروم رہ جائیں۔ لہذا سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا پہلے ہے کہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ شب جمعہ بہت مہم ہے بندوں کے لیے، اور نہ تنہا ہمارے جیسے گنہگار حاجت مند لوگوں کے لیے مہم ہے، بلکہ انبیاء و اولاد انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی شب جمعہ مہم ہے۔ فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اندازہ ہو گیا کہ حسد اور جلن کی وجہ سے ولی خدا نبی خدا حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام جسارت ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے والد سے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندے سے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے کا حق خدا کی جانب سے آتا ہے، جب تک خدا راضی نہ ہو جائے بندے کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، بابا ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ ساستغفر لکم، میں انشاءاللہ تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں فَأَخَّرَهَا، سنیچر کو استغفار کے لیے کہا تھا ہفتے کے شروع میں، فَأَخَّرَهَا إِلَى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، طلب استغفار کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مؤخر کیا، تاخیر کیا، کب تک؟ شب جمعہ تک۔ نبی تھے، نبی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی جانب بھیجا جانے لگا، قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، رب اشرح لی صدری یسر لی امری وفقہ قولی واحلل عقدۃ من لسانی، خود یہ ذکر جو ہے جن کو ہارٹ کا مرض ہے، قلبی بیماریاں ہیں، جن کو تنگی نفس کی پریشانی ہے، اور جن کی زبانیں کام نہیں کرتی، حافظہ کمزور ہے، یا حق بات بیانی سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ورد کو دائماً باوضو رہ کے دہرانے سے انسان کے اندر اسٹیمنا آ جاتا ہے، قدرت اظہار آ جاتی ہے۔ حضرت پروردگار کی خدمت میں عرض فرمایا، بہت سے سوالات مانگے، خدا نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ،
اے موسیٰ میں نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، کیونکہ نبی کی بات رد نہیں ہوتی۔ اگر نبی کی بات رد ہو جائے تو پھر دعا کا مزہ ہی کیا رہ جائے۔ نبی جس وقت چاہے دعا کرے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو مؤخر کیا کہاں تک؟ شب جمعہ تک۔ امام فرماتے ہیں کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ شب جمعہ شب رغائب و امید ہے، مضان استجابت۔ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے روایات میں، مضان استجابت، یعنی استجابت یا دعا کے جواب ملنے اور پورے ہونے کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن جس میں زیادہ گمان ہے 70، 80، 90% تک، وہ ہے شب جمعہ۔ لہذا شب جمعہ کو چھٹی کی شب نہ سمجھیں، شب جمعہ کو ڈیوٹی کی شب سمجھیں۔ شب جمعہ کو ویکینڈ بنا کے کپڑے دھلنے میں نہ خراب کر دیں، شب جمعہ کو ویکینڈ سمجھ کے ہفتے بھر کی خبر سننے میں ضائع نہ کریں، میچ دیکھنے میں ضائع نہ کریں، الیاذ باللہ فلموں میں ضائع نہ کریں۔ شب جمعہ شب زندگی ہے، شب احیاء ہے۔ ویسے تو ہماری طلبیں آسمان تک جاتی ہیں، لیکن جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں چھٹی آ جاتی ہے۔ خدا را شب جمعہ کو چھٹی نہ سمجھیں، شب جمعہ شب حضور ہے۔ روایت فروخ بن محمد ابن فروخ صفار کی روایت جو میں پڑھنا چاہتا تھا، ایک شخص آئی، اپنا رسول اللہ اجازت دیں تو شب جمعہ کو آپ کے پاس میں آؤں۔ فرمایا نہیں۔ کیوں یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا کہ ہفتے بھر ہم علم بانٹتے رہتے، جب شب جمعہ ہوتی ہے تو ہماری ارواح عرش پروردگار کی جانب پرواز کرتے ہیں، اور وہاں سے جا کر پروردگار کے فیوض و برکات لے آتے ہیں۔ شب جمعہ اتنی مہم ہے کہ ائمہ طاہرین بھی اس شب کو اہتمام کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا اس کو اہمیت دیں، خصوصاً جس زندگی میں دعا نہیں ہے وہ انسان جیسے چٹیل میدان ہے جس میں کوئی گھاس نہیں ہوگی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لولا دعاؤکم فما یعبأ بکم، اگر تم خدا سے گڑ گڑاؤ نہیں تو خدا تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تڑپ حاصل کریں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قامت امی فی لیلۃ الجمعہ فی محرابہا، میری ماں فاطمہ زہرا تمام رات اپنے محراب میں کھڑی رہی۔ کم سے کم یہ ہفتہ فاطمی ہے، ان شب جمعہ کو ضائع نہ کیجیے کم سے کم۔ آپ تو اہل احیاء و عبادت ہے، میں اپنے نفس غافل کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کہتا۔ قامت امی، میری ماں رات بھر محراب میں کھڑی ہے۔ انشاءاللہ جب تربیت بیوی سے گفتگو کروں گا تو اس میں عرض کروں گا، انشاءاللہ تشریف لے آئیے، اپنے بچوں کو بھی لے آئیے۔ اب تربیت کا اثر یہ دیکھیے کہ خود بھی جاگ رہی ہیں، دونوں بچے بھی جاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ احادیث میں ہے کہ کانت تتورمت قدماہا، بی بی کے قدم جو ہے کھڑے کھڑے ورم کر جاتے تھے، بی بی کے قدم کھڑے رہنے کی وجہ سے پھول جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے۔
کیونکہ ہی تقوم فی محرابها وتتناجى ربها، محراب میں کھڑے ہو کے اپنے پروردگار سے مناجات کرتی رہتی، بدن کو اذیت، جسم کو اذیت، پیر پھول جایا کرتے تھے، بیوی کے وجود کو کتنی اذیت پہنچائی بیوی نے، صرف اس لیے کہ لذت مناجات اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے استاد خدا رحمت کرے مرحوم محمد تقی بہجت، اور خدا محفوظ رکھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبداللہ جوادی عاملی کو یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ طبیبا نیا دنبالم، کہ طبیبا نیا دنبالم کہ من گرفتار مریض عشقم، طبیب میرا علاج کرنے کی کوشش مت آ میرے پاس، کیونکہ میری جو بیماری وہ لا علاج ہے، میری جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے، میں اسے دور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کیسا بیمار ہے، بیماری بھی ہے اور اسے دور نہیں کرنا چاہتا۔ بات کا شعر کہتے ہیں بلذت دو عالم نہ دے ہم لذت بیماری را، بلذت دو عالم نہ دے ہم لذت ان بیماری را، ایسی بیماری ہے کہ اگر پوری دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں میرے قدم میں ڈال دی جائیں تو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر تڑپنے کی لذت میں نہیں دے سکتا۔ میرے دوستوں اور جوانوں، یہ کیفیت پیدا کیجئے، کھڑے ہوئیے، چیخ ماریے، روئیے، خدا سے لو لگائیے۔ شیعہ وہ نہیں ہے جو دوسروں کو اذیت کرتا ہے۔ المؤمن تعبہ فی بدنہ وراحتہ لغیرہ، مومن کی سختیاں اس کے بدن پہ ہے اور اس کے فوائد دوسروں تک۔ اب جب بیوی رات بھر محراب میں کھڑی رہتی ہیں، خصوصاً شب جمعہ کو، تو اب بیوی کا مقام فرشتوں میں کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابنتی فاطمۃ الزہرا اذ ہی تقوم فی محرابہا، میری بیٹی فاطمہ زہرا جب محراب میں کھڑی ہوتی ہے، سلام اللہ علیہا، صلوات نہیں پڑھی آپ، جب محراب میں کھڑی ہوتی ہے، کانت تزہو و تظہر لأہل السماء کما تزہو النجوم لأہل الارض، جب بی بی محراب میں کھڑی ہوتی ہیں تو آسمان والوں کے لیے ویسی ہی درخشش اور چمک رکھتی ہیں کہ جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ چاند ہے، وہ سورج۔ آسمان والوں کو نیچے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کچھ لینا بھی ہے تو آسمان کی جانب ہاتھ، فرمایا ارفعوا ایدیکم الی السماء فإن ارزاقکم فیہا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو جب دعا مانگو، اس لیے کہ تمہارا رزق آسمان پر ہے۔ تو ان کو نیچے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب کوئی بندہ محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تب وہ فرشتے نیچے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سنت فاطمۃ الزہرا، یہاں سے جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ ستارہ، کروڑوں میل دور، لاکھوں میل دور کے ستارے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ستارہ ہے، یہ مریخ ہے، یہ کوکب دری ہے، یہ دب اکبر ہے، یہ ستارے سہا ہے، یہ ستارے سہیل ہے، یہ ستارے مشرق ہے، یہ مشتری ہے۔
انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہزاروں مقصد ہیں ان ستاروں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے آسمان دنیا میں ستاروں کو قرار دیا ہے زینت کے لیے، تاکہ دیکھنے والے حسن خلقت کے سامنے عش کریں اور کہیں سبحان اللہ. تو یہ ستارے زینت ہیں آسمان دنیا کے قریب رہنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے فاطمہ زہرا زینت ہیں اہل عرش کے لیے. شب جمعہ شب وعد و وعید ہے، شب عاشق و معشوق ہے، شب ملاقات ہے، شب تجدید عہد ہے، شب لباس کہنرا پارک کرد تا لباس نو بتن دوباره کرد. پرانا لباس، گناہ کا لباس، فکر کا لباس، نجاست کا لباس، خستگی کا لباس، تھکن کا لباس، غیبت کا لباس اتار کے پھینک دیتا ہے انسان، دوبارہ بندگی کا لباس پہنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. پالنے والے اب تو میں نیا ہو گیا ہوں، اب تو میرے لباس سے مراد کپڑا نہیں ہے، وہ حالت ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم. خدا ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردوں کو پھاڑ دیتے ہیں. عصم اس پردے کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے، انویجول ہے، وہ نگاہوں سے غائب ہے لیکن وہ پردہ ہوتا ہے. جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان حجب و حیا و شرم و حیا کا پردہ ہوتا ہے نظر. باپ بیٹے شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے ایک ساتھ، باپ بیٹے ازدواجی زندگی پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. باپ بیٹے کے درمیان کچھ حجب و حیا ہے، دیکھنے میں کچھ نہیں ہے لیکن ایک عظیم پردہ حائل ہے. عبد و معبود کے درمیان بھی ایک حجاب ہے، حجاب حیا، معصومیت، پردہ عصمت. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے. جب تک انسان گناہ نہیں کرتا، جب تک انسان متلوث نہیں ہوتا، آلودہ نہیں ہوتا، یہ انسان معصوم ہوتا ہے. ایک دن میرے بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بابا اس پیپر میں جس کو میں نے لکھا تھا اور ریزر سے میں نے مٹا دیا، اس میں کیا فرق ہے؟ میں اس کا جواب کیا دیتا؟ بہت دیر تک میں سر جھکائے سوچتا رہا کہ واقعاً کیا فرق ہے دونوں میں. سفید کورا کاغذ کہاں، لکھا ہوا کاغذ کہاں. توبہ کر کے مٹایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر شکن کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اسی کا نام ہے عصم. کم سے کم ان میں سے ہر آدمی کہ خدا میں نے جھوٹ ضرور بولا ہے الیاذ باللہ، لیکن الیاذ باللہ میں نے مال حرام نہیں کھایا. خدا میں نے ناموسی گناہ نہیں کیا، کسی کی ناموس پہ ہاتھ. یہ پردے ہیں جو خدا و بندے کے درمیان ہوتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں خدا اب تو پردہ یہ پھٹی گیا ہے،
فرشتوں نے بھی لکھ لیا ہے، دنیا نے بھی جان لیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي، خدا ان پردوں کو جو پھٹ گیا ہے دوبارہ جوڑ دے۔ روایت میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، شب جمعہ ان لباسوں کے اتار پھینکنے کا ہے۔ تحبس الدعاء، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو دعا کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ ان دعاؤں میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو دعا کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ ان دعاؤں میں سے گناہوں میں سے ایک گناہ عقوق والدین۔ والدین اگر ناراض ہیں تو دعائے کمیل تو جانے دو، پورا صحیفہ سجادیہ پڑھ لو، فَدُعَاؤُهُ لَا تَرْتَقِي إِلَى السَّمَاءِ، اس کی دعا آسمان کی جانب نہیں جاتی۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جب کوہ طور پر شب میں جا رہے تھے، اچانک پیروں میں لغزش ہوئی، گھٹنے کے بر زمین پہ گرے، آواز نکالنے والے کرارن و مرارن میں یہاں سے گزرا، کبھی بھی میرے پیروں میں لغزش نہیں ہوئی، اور رات کی تاریکی کی میں اس راستے سے میں گزرا، لیکن آج تک میرے پیر میں ذرا سا لغزش و پھسلن نہیں ہوئی، آج میں گر گیا۔ فرمایا موسیٰ، وہ دو ہاتھ جو تمہارے پیچھے بلند رہتے تھے وہ اب زمین پہ آ گئے ہیں۔ فرمایا پالنے والے، ایو ید مرتفعۃ، کون سے ہاتھ ہیں جو میرے پیچھے بلند رہتے ہیں؟ آواز آئی، ید امک یا موسیٰ، تمہاری ماں کے ہاتھ، کہ تم چاہو نہ چاہو ماں کے ہاتھ آسمان کی جانب، میرا بچہ۔ شب جمعہ یاد مادر کا نام ہے میرے دوست، ماں کے یاد کرنے کا نام ہے۔ فرصت بھی تمہیں اچھی ملی ہے، فاطمہ سے بڑی ماں کون ہو سکتا ہے؟ اور کل میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ میری ماں ہم پر حجت، جس طریقے سے امام صادق کا حکم ماننا ہم سب پر واجب ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام اور بقیہ ائمہ پر حکم فاطمہ زہرا کی اطاعت کرنا واجب۔ یہ مقام فاطمہ زہرا، نام امام زمانہ آ گیا ہے، شب جمعہ ہے۔ ایک ہدیہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، مرحوم حاجی نوری، مرزا حسین نوری کتاب نجم الثاقب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حاجات، قرضے، مشکلات اور پریشانیاں آ کے گھیر لیں تو وہ شب جمعہ کو غسل کرے اور نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، نماز امام زمانہ پڑھے۔ نماز فرمایا کہ 2 رکعت اول میں حمد کی سورہ پڑھیں، جیسے ہی اس جملے تک پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 بار یعنی ایک تسبیح اس ذکر کو دہرائیں۔ جب یہ تسبیح تمام ہو جائے تو سورہ حمد کو تمام کریں، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں،
اس کے بعد رکوع میں جائیں، 7 بار کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سمجھتے وقت جب کہیں تو سمجھیں سبحان اللہ۔ جنت والوں کو جب بھوک لگتی ہے تو جنت والے نہیں کہتے خدا ہمیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، فرماتے سبحان اللہ، یعنی خدا تجھے تو بھوک نہیں لگتی، تو تو بھوک کے مرض سے دور ہے، پاک ہے، سبحان اللہ، لیکن ہم پاک نہیں ہیں، ہمارے رزق کو فراہم فرما۔ یہ سبحان اللہ آپ کی ہر حاجت کا بند لفافہ و پیکٹ ہے جو آپ خدا تک بھیج رہے ہیں، کہہ بھی نہیں رہے ہیں، سب کچھ کہہ بھی رہے ہیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نظر میں فقر ہو۔ دوسری بار کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نظر میں اپنی کمزوری ہو۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نظر میں اپنی تنگ دستی ہو۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نظر میں اپنی ذلت ہو۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نظر میں پریشانی ہو۔ ادھر آنکھ سے آنسو کے چند قطرے گرے، ادھر پروردگار آواز دے گا فرشتوں گواہ رہو انی قد اطیت حوائج الدنیا والآخرہ۔ رکعت اول میں رکوع سے سر اٹھائیں گے، سجدے میں جائیں گے، اسی ذکر کو پڑھیں گے 7 بار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ذکر کبیر کو پھر اٹھیں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کریں، فرمائے پالنے والے حمد و ثنا تیری ذات کی ہے، خوبیاں تجھ پہ جچتی ہے، خدا مجھ جیسے حقیر و ذلیل بندے پر بجاہ و کرم محمد و آل محمد۔ کرم فرما، انشاءاللہ المستعان شب جمعہ کو انسان حاجت روا ہوگا۔ فاطمۃ الزہرا کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی عصوۃ حسنہ، امام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی میرے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ وہ شخص جو ساری دنیا کی اصلاح کرنے آیا ہے، جو ساری دنیا کو گلزار کا نمونہ بنائے گا، جس کے آنے سے ساری دنیا کو فیض پہنچے گا، وہ کہتا ہے کہ فیض پہنچانے کا طریقہ وہی ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا کا ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کے لیے حضرت پیغمبر گرامی اسلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من عضاها فقد عضانی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جو بھی فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ فاطمہ میری یاد رکھیے گا، اسی لیے کہتا ہوں اگر بہتر ہو تو اگر آپ 8:45 بجے تشریف لے آئیں تو میرے پاس وقت ہو بات کو آپ تک پہنچانے کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور آج شب جمعہ ہے، لہذا میں ہو سکتا ہے نوحے والوں کو تھوڑا سا کم وقت دوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ روز میں 5-7 منٹ 10 منٹ ایکسٹرا وقت دیتا ہوں، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو باپ 2 منٹ میں اس لفظ کو آپ کو سمجھاؤں گی. رسول کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اگر جسم کی بات ہوتی تب بھی قابل نبی کے جسم کا کوئی حصہ ہو تو بتائے کہ نبی کے جسم کے حصے کی کیا اہمیت ہے. آپ نے سنا ہوگا کسی نبی کی ہڈی وہ دہریہ آسمان کے سامنے لے آیا تو بارش نازل ہونے لگی ہے یا نہیں ہے؟ کسی نبی کی. تو اگر سید انبیاء کے وجود کا چھوٹا سا کوئی حصہ ہو تو اگر آسمان کی جانب بلند کر دیا جائے تو آسمان سے طوفان نوح جاری ہو سکتا ہے. لیکن وقت نہیں میرے پاس. یہاں مراد کیا فرمایا؟ بضعۃ منی. من آپ کو ایک بات کی طرف لے چلوں. دیکھیں ایک ایسی آگاہی و علم ہے جو کبھی بھی انسان سے نہیں چھنتا. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی دیوانے کو پتھر ماریں یا دیوانہ آپ کو پتھر مار رہا اسے اگر پیار سے سمجھائیں, پوچھیں کہ بھائی کیا ہو گیا, تو کہتا وہ دیکھو وہ لوگ مجھے مار رہے ہیں. دیوانہ ہے لیکن اپنے وجود کا عرفان, غور کیجئے اس بات کے اوپر, دیوانہ ہے لیکن اسے اپنی شخصیت کا, اسی لیے تو شور شرابہ کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں, لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں. یعنی سب کچھ بھول گیا ہے, سب کچھ کھو چکا ہے, لیکن باقی بچا ہے اس کے پاس معرفت نفس خود. اسی لیے فرمایا کہ جسے اپنی نفس کی معرفت ہوتی ہے اسے خدا کی معرفت ہونی یقینی ہو جاتی ہے. یعنی خدا قابل انکار نہیں ہے. جسے اپنے اوپر یقین ہے بنانے والے کو اوپر خود بخود یقین پیدا ہو جائے گا, چاہے اقرار کرے یا نہ کرے. تو یہ وہ معرفت ہے کہ جس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. اب آپ کہیں گے صاحب جسم منی, میرا سے مراد ہاتھ ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے, اگر ہاتھ کٹ جائے تو کیا کہتا ہے؟ اب نہیں کہتا کہ میں ہوں, خدا کا واسطہ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. اگر کسی کا خدا نہ خواستہ ہاتھ کٹ جائے تو کیا کہتا ہے؟ تب بھی کہتا ہے میں ایسا ہوں. کسی کے وجود کے حصے الگ الگ کر دیے جائیں, اگر زندہ ہے تو کہتا ہے میں. اس کا مطلب ہے میں کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے, میں کا تعلق جسم سے نہیں ہے, میں کا تعلق کائے سے ہے؟ ہاں, روح سے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو نہیں, دیکھیے ضائع نہیں کیجئے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. اب میرا سے مراد جسم, البتہ اگر ہو تب بھی کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن میرا سے مراد کیا ہے؟ روح ہے. اچھا میں آپ سے سوال کروں, جسم کے تو ٹکڑے ہو سکتے ہیں, جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا سر کاٹ لیا جائے, کسی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. البتہ ہماری مجلس ان چیزوں سے پاک ہے, آج تک ہم سر کٹاتے آئے, ہم نے کسی کا کاٹا نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہم نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا. ہاں اب اگر کسی کی موت آئی ہے, وہ حملہ کر رہا ہے علی کے اوپر, تو مجبوری ہے بھئی صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو کسی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھئی فلاں آدمی کا ہاتھ ہے, دست مبارک ابو الفضل, اب زندہ مثال دوں ادھر ادھر کے ہو جاؤں, دست مبارک ابو الفضل علیہ السلام, دست مبارک علی, جب کربلا جاتے ہیں زیارت کیجئے, دست راس دائیں, کف الیمین دائنا ہاتھ, کف الیسار بایاں ہاتھ, کہیں پہ ہے جائے سر مبارک, کہیں ہے مثلا جائے پائے مبارک. بالاخره پورے کربلا میں وجود مقدس اہل بیت
پھیلا ہوا ہے۔ اور پتہ نہیں کس بزرگ کا شعر ہے، لیکن اس شعر کی عظمت کے سامنے میں ہمیشہ جھکا رہتا ہوں۔ عجیب شعر ہے کہ عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، عروج عزم حسینی خلیل پا نہ سکے، بنایا کعبہ مگر کرب و بلا بنا نہ سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کتاب میں دیکھا کہ کسی نے ابو الفضل عباس کی روح کے ٹکڑے کیے ہوں؟ کسی نے حسین کی روح کے ٹکڑے کیے ہوں؟ جلدی جلدی تاکہ میں اپنی بات تک آ جاؤں۔ عزیزوں، ٹکڑے وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق مادہ میٹیریل سے ہوتا ہے، لہذا جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن روح کا تعلق سے ہے، جسمانیت سے نہیں ہے۔ میرے ایک عزیز ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان سے کچھ سوال کیے تو انہوں نے کہا قبلہ میں پریشان ہوں، جب ہم کوئی بڑے میجر آپریشن پہ جاتے ہیں تو ہارٹ والا دل کھول کے سیتا رہتا ہے، لنگس والا پھیپھڑے والا پھیپھڑے کھول کے سیتا رہتا ہے، پیروں والا پیر کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے، پورا انسان کھلا پڑا ہے۔ جیسے کبھی آپ کمپیوٹر یا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بنوانے جاتے ہیں، ہارڈ یہاں پڑا ہوا ہے، آئی سی یہاں پڑی ہوئی ہے، لیڈ یہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن انسان جسم کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے بھائی ان جنسوں میں انسان کہاں ہے، وہ شخص کہاں ہے؟ ہم نے تو پورا بدن کھول ڈالا، ہم نے پورا بدن کھول ڈالا، وہ شخص کہاں ہے؟ کہتے قبلہ یہاں جا کے پہلے میں نے سجدہ کیا، اس کے بعد کہ الحمدللہ اللہ نے دین اسلام کی ہدایت کی کہ روح کیپچر کے قابل نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب پوچھتے ہیں روح ہے کیا؟ قل ان الروح من امر ربی، روح حکم پروردگار کا نام ہے، نہ جسم کا ہے نہ گوشت کا نام ہے، لہذا روح قابل تقسیم نہیں ہے۔ تو اب جو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، پہلا مقدمہ مراد جسم، محنت ضائع نہیں کیجیے گا، مراد جسم نہیں، مراد کیا ہے؟ فاطمہ میری روح کا حصہ ہے، فاطمہ میری روح کا حصہ ہے، روح قابل تقسیم نہیں ہے اس لیے کہ مادی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ جب ٹکڑے کا نہیں کی جا سکتی روح، تو مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ میری روح ہے۔ نہیں، آپ نے ضائع کیا، فاطمہ میری روح ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے حالات و وقت کے تحت جسم بدلتے رہیں لیکن روح نہیں بدلتی۔ جب بھی میرے بعد تمہیں مصطفیٰ کی تلاش ہو تو فاطمہ زہرا میں تلاش کرنا۔ دلیل کیا ہے کہ روح محمد روح فاطمہ ہے؟ فرمایا وہ چیز اسے ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے، جو چیز اسے خوش کرے وہ اسے خوش کرے گی، وہ مجھے خوش کرے گی۔ یہ مرحلے اول، یعنی فاطمہ روح پروردگار نہیں، روح محمد مصطفیٰ۔ فاطمہ زہرا روح پیغمبر ہیں، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے
فاطمہ کے ساتھ دیجئے میرا، خدا غضبناک ہو جاتا ہے فاطمہ کے غضب ہو جانے سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِرِضَاهَا، خدا فاطمہ کے، آپ سب کے سب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، فاطمہ راضی ہے رضائے خدا سے؟ فاطمہ راضی ہے رضائے خدا سے اور ناراض ہے ناراضگی خدا سے؟ تو آپ کہتے ہیں ہر بندے کا فریضہ ہے کہ اس کی خوشی میں خوش رہے، اس کی خوشی میں خوش رہے، اس کی ناراضگی میں ناراض ہو۔ یہ بندگی کا فریضہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے، رضوان من اللہ اکبر ہے، یہی تو ہے۔ اچھا، اب معاملہ ذرا الٹا ہے، ذرا سنبھل کے چلیے گا، وقت بھی نہیں ہے، معاملہ بھی الٹا ہے کہ بھئی اگر بندہ اپنے کو تابع مرضی پروردگار کرے تو یہ عین اسلام ہے۔ ہر بندے کو واجب ہے کہ اپنے کو رضا پروردگار سے خوش رہے، اپنے کو مطابق کرے، موافقت دے، اللہ کی ناراضگی سے ناراض ہو۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اچھا، حدیث ایسی نہیں ہے آپ کہیں کہ بھئی اسے اہل تشہیر نے نقل کیا ہے، اہل تسنن سے کیا مطلب؟ حدیث متقن ہے، مرحوم شیخ محمد ابن اسماعیل بخاری کتاب الصحیح البخاری مدرک باب فضائل فاطمہ الزہرا، شیخ محمد ابن حجاج بنام محمد ابن مسلم صاحب الصحیح المسلم باب فضائل اہل بیت، سنن ابن ماجہ اصفہانی کتاب سنن میں باب فضیلت اہل بیت، سنن ترمذی علی ابن عیسیٰ ترمذی سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے قبلہ کتابوں کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ تمام برادران اہل سنت کا متفق علیہ فیصلہ ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے اتحاد و پیار و محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق خدا عنایت فرمائے۔ اہل سنت حضرات بخاری کے شارح قسطلانی، حجر مکی اور محمد مبارک پوری کرمانی، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ من کان فی بیتہ کانہ نبی یتکلم۔ بخاری و مسلم وہ کتاب ہے کہ جس کے گھر میں ہو ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول خدا گفتگو کر رہے ہوں، اور فرماتے ہیں من انکر بتصحیحہ فقد انکر بدین اللہ۔ بخاری کی تصحیح یعنی جس کو وہ صحیح کہہ دیں، وہ اگر نہیں مانتا ہے تو وہ دائرہ مذہب اہل سنت سے خارج۔ شمس الدین احمد الذہبی، جن کو اہل سنت برادران نے فرمایا اعظم المنقدین، اعظم المحققین، کتاب سیر الاعلام والنبلاء، اسی طریقے سے کتاب میزان الاعتدال، دونوں میں لکھتے ہیں نحنو نعتقد ان بعد کتاب اللہ، کتاب خدا کے بعد اصح الکتب
سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس حدیث کا انکار کرتا ہے، تمام علماء محدثین اور فقہائے عظام برادر عظیم اہل تسنن وہ دائرہ دین سے خارج ہے، منکر رسول خدا ہے، منکر احادیث ہے۔ یہ حدیث کم سے کم 6 صحاح میں نقل ہے پیغمبر کی جانب۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، خدا فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کی خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ وہ حدیث جو میں نے پیش کی تھی وہ بھی تمام شیعیان اور اہل تسنن نے نقل کیا ہے، صحیح السند ہے کہ فاطمہ روح رسول خدا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کی رضا رضا پروردگار ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کس صورت میں انسان کی مرضی خدا کی مرضی کے برابر ہو سکتی ہے؟ جب انسان میں غلطی کا چانس، خطا کا امکان نہ ہو۔ اب اگر پیغمبر فرما رہے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، تو اس کا اعلان کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ نہ ناراض ہونے میں غلطی کرتی ہے، فاطمہ نہ ناراض ہونے میں غلطی کرتی ہے، نہ خوش ہونے میں غلطی کرتی ہے۔ اس لیے یہ خوش ہوتی ہے تو کریکٹ خدا خوش ہو جاتا ہے، یہ ناراض ہوتی ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فاطمہ کی ناراضگی، فاطمہ کی خوشی، فاطمہ کی اذیت، رسول کی اذیت، فاطمہ کی محبت۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں، فیصلہ گھروں میں جا کے کیجئے گا۔ سورہ احزاب کی 57 سے 58 نمبر آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اذیت کی ہے اللہ کو، نہیں دایا نہیں کرنا، جنہوں نے اذیت کی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کو اذیت پہنچائی ہے اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، جنہوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی، قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ، خدا کی نظر میں وہ ملعون ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے خدا نے مہینہ بدترین عذاب کا انتخاب کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے مطابق فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ فاطمہ خوش ہے تو خدا خوش ہے، فاطمہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔
عزیزو نتیجہ جو میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان کی رضائے پروردگار ہے، ان کا غضب پروردگار ہے۔ تو جسے بھی خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے وہ فاطمہ زہرا کی خوشنودی حاصل کرے، اور جسے رسول کو خوش کرنا ہے تو عزیزوں ہر مسلمان پر شرعاً واجب ہے کہ فاطمہ کی رضا کا بھی خیال رکھے، غضب کا بھی خیال رکھے، چاہے کل ہو یا آج ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، برادران اہل سنت کے علماء کہتے ہیں، ہم سب اتفاق سے کہتے ہیں فاطمہ اس عنصر کا نام ہے جو بعد محمد شفاعت کی دلیل ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا پوری امت میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو بی بی کو احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے، سب بی بی کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو لیکن جب بی بی کے مقام پہ آتا ہے تو بی بی کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں قرنہم بما قرن اللہ، اللہ نے جہاں جہاں رسول کو رکھا وہاں وہاں بطول کو رکھا۔ اگر نماز میں رسول کو رکھا تو صلوات کے ذریعے سے بطول کو بھی رکھا۔ امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ حج پہ جا رہے تھے، اچانک صبح روز عید قربان اپنی سواری کو روکا اور فرمایا ایھا الناس فاشہدوا ان کان حب آل محمد رفضا، اے مسلمانوں اگر اہل بیت سے محبت دین سے خارج ہو جانا ہے تو گواہ رہنا کہ شافعی دین سے خارج ہو گئے۔ احب المصطفیٰ و آلہ، میں محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ بس اور اس سرزمین پہ ذکر اہل بیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آل بیت سے محبت ہے، اولاد فاطمہ کا احترام ہے، بی بی کا اہتمام ہے۔ بس عزیزو یہ وہ گفتگو تھی جسے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ بس ہر مسلمان پہ لازم ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اقرار کرے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جسے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ در فاطمہ زہرا پہ آتا ہے، در فاطمہ زہرا پہ آتا ہے۔ یہ وہ در ہے، اہل بیت کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، نہ اہل تشیع سے ہے نہ تسنن سے ہے، اہل بیت کا تعلق اسلام سے ہے۔ اسی لیے بی بی کے لیے ہر فرقے نے عظمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بھی مسلمانوں کی شفاعت کے لیے اپنا پورا وجود خرچ کر دیں گے۔ آج شب جمعہ ہے، بس ایک جملہ اور مسائل تمام، وقت کافی ہو گیا ہے میرے دوستوں۔ کہتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ جب آپ حضرت بی بی کا جنازہ لے کے قبر کے قریب پہنچے، اب نہیں معلوم یہ قبر کہاں ہے، بی بی کی قبر کہاں ہے نہیں معلوم۔ جب یہ قبر پہ پہنچے تو علی جس نے آج تک کبھی بے صبری نہ کی تھی،
کبھی کسی نے علی کو بے چین و بیتاب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ قبر کے پاس کھڑے ہونے سے پہلے رسول خدا کو سلام دیتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قَلَّا صبری عن صبیتک یا رسول اللہ، اے رسول خدا فاطمہ میرا صبر لے گئی، یا رسول اللہ فاطمہ میرا صبر لے گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَاسْأَلْهَا وَاحْفِظْهَا بِالسَّوَالِ، یا رسول اللہ میں فاطمہ کو آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، فاطمہ سے پوچھئے گا، ایک ایک بات پوچھئے گا۔ فاطمہ نے مجھے اپنا سارا درد نہیں بتایا، ہو سکتا ہے آپ کو اپنا سارا درد بتا دے، بس ایک جملہ کہہ کے چپ ہو گئے، بِتَضَافُرِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ حَزْمِهَا، اے رسول خدا لوگوں کی بھیڑ تھی، آپ کی دختر تھی، آپ کی بیٹی تڑپ رہی تھی، اور علی اتنا مجبور تھے کہ فاطمہ کی مدد نہ کر سکے۔ بس ایک جملہ عزیزو، امیر المومنین نے بی بی کو قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد ایک جملہ کہا، اما الامانت قد استخلصت والرہینت استرجت، اے رسول خدا جو امانت دی تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی، یہ امانت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ علی کو صبر نہ آیا، ایک جملہ عزیزو، علی کو صبر نہ آیا، فاطمہ کی قبر پر سینہ رکھ دیا، آواز دیتے یا رسول اللہ اب تو راتیں بیداری میں کٹیں گی، آنکھیں غموں میں کٹے گی، 18 سال کا سن ہے، علی کو صبر نہیں آ رہا، صرف پسلی ٹوٹی ہے، شب جمعہ ہے، چلو کربلا چلے، اے علی ایک بوڑھا باپ جوان کے جنازے پہ ہے، جس کا سن 18 سال ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، من کا ڈھلا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں علی سے حسین سے برداشت نہ ہوا، سینے سے بھیج لیا، اب بھی غم کم نہ ہوا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، جوان کے منہ پہ منہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک لافا، اے میرے لال تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو، اے میرے لال حسین کی زندگی خاک میں مل گئی میرے بچے۔ سید ابن طاؤس فرماتے روح بدن سے نکل رہی تھی کہ زینب خیمے سے باہر آ گئی، اب جو خیمے میں زینب کو نہ دیکھا، آواز دی زینب لوٹ جاؤ میں بھی زندہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بیماروں کی شفا، مرحومین کی مغفرت و بخشش، مملکت اسلامی سرزمین اسلامی میں خیر و برکت کے نزول کے لیے بالنبی و آلہ۔ آج کی مجلس جن برادر کی جانب سے ہے ان کی استدعا ہے کہ تمام مومنین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ بالخاص، اور کچھ ایسے علماء ہیں بزرگوار ہیں جن کے لیے آپ
ان کو یاد فرمائیے سورہ فاتحہ سے مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مولانا علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، مرحوم علامہ شیخ اختر عباس نجفی، مرحومہ سید غلام کبرا، مرحومہ خیر النساء بنت فدا حسین، یونس بھائی فیملی کے مرحومین، یاسین بھائی فیملی کے مرحومین، اور تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت اور جملہ مومنین و مومنات سیدہ بی بی اور شفا کے لیے سورہ فاتحہ ہے، سیدہ بی بی حسینہ، سیدہ بی بی رباب، سیدہ بی بی وزراء اور فضل حسنین، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیے۔ ربنا تقبل منا۔ آپ کو بول رہا ہوں مجھے پرابلم ہوتی ہے سائڈ سے